بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً مختلف علمی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں، جن کے اندر دنیا کے قدیم مذاہب اور ان کے مذہبی اعتقادات اور نظریات کے متعلق بھی ویڈیوز شامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج ہم ایک ایسے مذہب کی بات کریں گے کہ جس کا نام شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، اور یقیناً یہ ویڈیو آخر تک ضرور سماعت کیجیے گا۔ آپ کے علم میں بہت اضافے کا سبب یہ ویڈیو بننے والی ہے اور بہت کچھ نیا آپ کو سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ چنانچہ آج ہم ایک ایسے مذہب کی بات کریں گے کہ جس کا نام آپ کے لیے شاید نیا ہو، لیکن یہ مذہب کسی زمانے میں دنیا میں موجود تھا اور اس کے ماننے والے بھی بہت زیادہ دنیا کے اندر پائے جاتے تھے۔ چنانچہ ہم آج بات کریں گے کیلٹی مذہب کے بارے میں۔ کیلٹی مذہب کیا تھا، یہ لوگ کون تھے اور کن علاقوں میں آباد تھے، آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کیلٹی آریاؤں کی شاخ ہے جو یورپ میں آباد تھی۔ اس قوم نے ابتدا میں جنوبی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، بوہیما اور ہنگری میں سکونت اختیار کی، پھر ترک وطن کر کے شمالی اور مغربی جرمنی میں جا کر بس گئے۔ جرمنی میں اس نے بہت عروج حاصل کیا، یہاں سے یہ لوگ فرانس، انگلینڈ اور اسپین میں بھی پھیل گئے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں یورپ کے دو باقی ماندہ ممالک اٹلی اور یونان کی سرزمین پر بھی ان کے قدم جا پہنچے۔ کیلٹی زبان بولنے والے برطانیہ، فرانس میں اب تک آباد ہیں، لیکن ان کا مذہب اب عیسائیت ہے۔ عیسائیت قبول کرنے سے پہلے کیلٹیوں میں مظاہر پرستی عام تھی۔ تقریباً تمام ہی مظاہر فطرت ان کے معبود تھے، دریا، پہاڑ، جھیل اور سمندر، غرض یہ کہ تمام چیزیں مسجود تھیں اور عبادت کے لائق تھیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جھیلیں خداؤں کا مسکن ہیں، اس لیے وہ ان جھیلوں میں قیمتی تحفے ڈالتے تھے تاکہ وہ تحفے دیوتاؤں تک پہنچ جائیں۔ ان کے نزدیک سمندر بھی اعلیٰ قوتیں رہنے کی جگہ تھی، لیکن وہ قوت انسانوں کے حق میں مفید کم اور ضرر رساں یعنی تکلیف دینے والی زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ دیگر قدیم اقوام کی طرح کیلٹی مذہب میں بھی درختوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ درختوں کو بھی خدا کا مسکن کہتے تھے، لیکن تمام درخت مساوی درجوں کے مالک نہیں تھے، بلکہ شاہ بلوط ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس تھا۔ اگر اس پر دوسرے پودے اگ آتے تو اس کے تقدس کو 4 چاند لگ جاتے۔ ایسا درخت مرجع خلائق بن جاتا، لوگ اپنی مرادوں کے برآنے کے لیے اس کی زیارت کرنے جایا کرتے۔ درختوں کے علاوہ کیلٹی مختلف جانوروں کی پرستش کیا کرتے تھے، جن میں سانپ اور بیل کی سب سے زیادہ عبادت کی جاتی تھی۔ پیرس کے تائرڈیم کے معبد سے ایک 3 سینگوں والے بیل کی مورتی نکلی۔ اسی طرح ملتا جلتا ایک عجیب الخلقت جانور ملا جو 2 آدمیوں کے سر پر کھڑا ہے۔ اس جانور کے احترام کا کم از کم اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کی حیثیت ان جانوروں کے سامنے کیا تھی، اس مورتی سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ تو خیر بیچارے انسان ہی ہیں جن کے سر مقدس جانوروں کے پاؤں رکھنے کے لیے موضوع سمجھا گیا۔ اکثر دیوتاؤں کی مورتیوں کے ساتھ مختلف جانوروں کی مورتیاں بھی ملی ہیں۔ یہ جانور دیوتاؤں سے قد میں بڑے ہیں، جس سے اس بات کا اظہار کرنا مقصود تھا کہ یہ مقدس جانور دیوتاؤں سے بھی زیادہ برتری اور فوقیت کے مالک تھے۔ ان ممالک میں جہاں کیلٹی اقوام آباد تھی، وہاں اب تک جانوروں کا اہتمام کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں، انگلینڈ میں اب تک فوجیوں کے بلوں پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جو ابتدا میں یقیناً فتح اور نصرت کی ضمانت رہی ہوں گی۔ ابھی تک لوگ اپنے جسم پر بالخصوص کلائی اور بازو پر مختلف جانوروں کی تصویریں گدواتے ہیں۔ یہ چیزیں کیلٹی اقوام کی یادگار کے طور پر ہیں۔ کیلٹی اپنے مقدس جانوروں کو ذبح نہیں کرتے تھے۔ یہ طریقہ آریاؤں کی تمام شاخوں میں بلا استثناء جاری تھا۔ اگر ہم کیلٹی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی مذہبی عقائد اور نظریات کی تھوڑی سی مزید چھان بین کریں تو ہمیں اس کے اندر آباء و اجداد کی پرستش کے آثار بھی ملتے ہیں۔ کیلٹی لوگ ابتدا میں مردوں سے ڈرتے تھے۔ اسی جذبہ خوف نے مردوں سے بچنے کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ مثلا وہ قبروں کی چاروں طرف کھائی کھود دیتے تھے، یا اس خیال سے کہ مردے ہل نہ سکے ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیتے تھے۔ اگرچہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر کا رواج بعد کے زمانے میں بھی جاری رہا، لیکن اب مردوں سے بجائے خوف کے محبت پیدا ہو گئی۔ ان کی خوشنودی ہی کو ان کے ضرر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جانے لگے۔
قبروں میں تمام چیزیں رکھ دی جاتی تھیں جن سے مردوں کو اپنی زندگی میں محبت ہوتی تھی۔ سرداروں کے ساتھ ان کے گھوڑے اور گاڑیاں، ان کی بیویاں اور ان کے خدمتگار قبر میں ہی دفن کر دیے جاتے تھے۔ کیلٹیوں کا خیال تھا کہ مردے دوسری دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز اس نقطہ سے کر دیتے ہیں جہاں تک انہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اس کو چھوڑا ہوتا ہے۔ گویا کہ ان کے خیال میں اگلی زندگی اور موجودہ زندگی کا سلسلہ ایک ہی ہے۔ اس دنیا میں بھی اس زندگی کا تسلسل برقرار ہے اور وہاں مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ لوگ پہلے مرنے والے لوگوں کے پاس نئے مرنے والوں کے ذریعے خطوط بھیجتے تھے، بلکہ دیر سے مرے ہوئے لوگوں پر اگر کوئی رقم واجب الادا ہوتی تو اس قرض کی فہرست بھی ان کے حوالے کر دی جاتی اور ان کو تاکید کر دی جاتی کہ وہ اس رقم کو اس دنیا میں جا کر قرض داروں سے وصول کر لیں۔ کچھ کیلٹی اقوام میں باقاعدہ مردوں کی پرستش کا رواج بھی پایا جاتا تھا۔ قبروں پر نظر و نیاز چڑھائی جاتی اور قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے۔ کیلٹی مذہب کی خصوصیت کثرت پرستی ہے، یعنی بہت سی چیزوں کو معبود اور رب کی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ ان کا اہم ترین دیوتا مرکری تھا، لیکن اس اہمیت کے باوجود اس کی عبادت بہت کم ہوتی تھی۔ جس طرح ہندوؤں میں برہما اپنے تمام امتیازات کے باوجود اس کی عبادت بہت کم ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ مرکری کے مندر بڑی کثرت سے بنائے جاتے تھے۔ بیٹنی ایک محقق ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف البورجس ایک ضلع تھا جو جنیوا کی جھیل جنوب میں واقع تھا۔ 26 مندر مرکری کے موجود تھے۔ مرکری کو کیلٹی زبان میں اوگمیوس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مرکری سے کہیں زیادہ صحت و شفا کے دیوتا اپولو کی پرستش کی جاتی تھی، جس کو کیلٹی زبان میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، مثلاً نیپوس، گریناس اور ٹوٹیورکس وغیرہ۔ اس دیوتا سے ایک دیوی بھی متعلق تھی جس کا نام سیرونا تھا۔ اس کی مورت اس طرح بنائی جاتی کہ ایک ہاتھ میں پھلوں کا گچھا پکڑے ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں غلے کی بالیاں لیے ہوئے ہوتی۔ اس کے علاوہ مارس یعنی مریخ بھی کم اہمیت نہیں رکھتا تھا، جسے کیلٹی لوگ کیٹورکس کا نام دیتے تھے، جس کے معنی جنگ کے دیوتا کے ہیں۔ کیلٹی جیسی جنگجو قوم جو اپنی قوت بازو سے پورے یورپ میں پھیل گئی تھی، اس کے لیے یہ جنگ کا دیوتا کس قدر اہم رہا ہوگا، اس کا تصور ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کیلٹیوں کے یہاں رومی جوپیٹر کا تصور موجود تھا جسے وہ بیگینیٹس کے نام سے پکارتے تھے، لیکن ان کے متعلق معلومات بہت کم دستیاب ہیں۔ رومیوں کی طرح کیلٹی بھی زندگی کے ہر شعبے میں بلکہ ہر کام کے ہر مرحلے میں ایک مددگار دیوتا پر عقیدہ رکھتے تھے، مگر کیلٹی رومیوں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دیوتا انسانی کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے دیوتاؤں کی جو مورتیں بنائیں ان سے ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے جب یورپ و ایشیا کوچک کے مختلف علاقوں میں بود و باش کو اختیار کر لیا اور اپنا ذریعہ معاش زراعت کو قرار دیا تو زرخیزی کو ایک اور دیوتا ایسس کے نام سے منسوب کر دیا، جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور وہ درختوں کو کاٹتے ہوئے دکھلایا جاتا تھا، جس سے غالباً یہ مراد تھی کہ انسان کا یہ حامی دیوتا ان کے لیے درختوں کو کاٹ کر زمین کو قابل کاشت بنا دیتا ہے۔ کیلٹیوں کا ایک اور دیوتا سرنولو تھا جس کا تعلق زرخیزی اور پیداوار کی کثرت سے تھا۔ اس کی مورت اس طرح بنائی جاتی تھی کہ بورے سے غلہ گرا رہا ہے، بیل اور باراسنگا اسے کھا رہے ہیں۔ گویا کہ یہ دیوتا پالتو اور وحشی دونوں قسم کے جانوروں کا رازق تھا۔ ایک طرف وہ فصل کو خوب بڑھاتا تھا تاکہ پیداوار خوب ہو، دوسری طرف جانوروں تک غذا کو پہنچانا بھی اس کی ڈیوٹی تھی۔ نباتات اور حیوانات دونوں کی زرخیزی کی دیوتی اپونا، جس کے ساتھ ایک دو گھوڑے اور پھل کی ایک ٹوکری دکھلائی جاتی۔ اس دیوتی کے علاوہ متعدد زرخیزی کی ماں دیویاں بھی تھیں جن کا حلقہ اثر ایک خاندان یا زیادہ سے زیادہ ایک ضلع یا علاقے تک محدود رہتا تھا۔ کیلٹی لوگوں کے اندر پروہت کے فرائض مرد اور عورت دونوں سر انجام دیتے تھے، جن کو ڈروئڈز کہا جاتا تھا۔ ان میں فوق الفطرت قوتوں کو تسلیم کیا جاتا تھا اور ان کا کام پیشگوئی کرنا اور فال وغیرہ نکالنا تھا۔ بادل کی حرکات کو دیکھ کر سوختنی یعنی جلنے والی قربانی کے اڑتے ہوئے دھوئیں کے رخ کا مطالعہ کر کے پرندوں کی اڑان کا جائزہ لے کر یہ پروہت پیشن گوئی کیا کرتے تھے۔ شگون لینے کے لیے قربانی کے جانوروں کی انتڑیاں تھیں۔ ان پروہتوں کو خوابوں کی تعبیر بتلانے میں بھی مہارت حاصل ہوتی تھی۔ بہرحال یہ مذہبی طبقے کا اثر و رسوخ دنیا کے ہر مذہب اور ہر فرقے کے اندر تقریباً پایا جاتا ہے۔ کیلٹی علاقوں کی کھدائی میں دیوتاؤں کی مورتیاں زیادہ تر گھروں سے نکلی ہیں۔
जिसकी वजह से कयास किया जाता है कि इबादत बिलउमूम घरों में ही की जाती थी और मंदिरों के बनाने का रिवाज आम तौर पर नहीं था। ऐसे देवता जिनका हल्का असर एक खानदान से ज्यादा वसअत रखता, उसकी इबादत बाग और दूसरे खुले मैदानों में होती थी। मालूम होता है कि आगे चलकर मंदिरों के बनाने का रिवाज बन गया होगा। केल्टियों के यहाँ इबादत ज्यादातर कुर्बानियों पर मुश्तमिल थी। यह कुर्बानियां बिलउमूम देवताओं को खुश करने के लिए दी जाती थीं। इन देवताओं में भी जरखेजी की देवी और देवताओं के साथ तरजीही सलूक रखवा रखा जाता था, जिससे इनका मकसद पैदावार में ज्यादती हासिल करना था। फसल बोते वक्त फिर जब फसल पक कर बिल्कुल तैयार हो जाती और काटने का वक्त आ पहुंचता, एहतमाम के साथ जानवर ज़िबा किए जाते थे। कदीम ज़माने से तुखमरेजी के वक्त बैल को ज़िबा करने का दस्तूर चला आ रहा था, जो माज़ी करीब तक पोरेली में जारी था। उस बैल की खाल अगले साल तक महफूज रखी जाती थी। इस खाल को रोवेदगी में कसरत का जामिन समझा जाता था, यानी फसल में ज़्यादा कसरत होगी और बहुत ज़्यादा और अच्छी फसल होगी। इसके अलावा भी बहुत सी अहम इबादात और कुर्बानियाँ इनके मज़हब का हिस्सा थीं, जिनमें सबसे भयानक और होलनाक इंसानी कुर्बानियों का हिस्सा था, जो कि देवताओं को खुश करने के लिए आमतौर पर दी जाती। और जिन लोगों को कुर्बान किया जाता वो आमतौर पर जराइम पेशा होते, और अगर कोई आदमी मौका पर दस्तयाब न होता तो इस काम के लिए लावारिस लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता। और ये अजीब व गरीब चीज़ थी, जो कि हर साल लायर के करीब एक जजीरा में एक मुकद्दस मकान तामीर किया गया, जिसमें इंसानी कुर्बानी का काम जो है वो किया जाता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये कुर्बानियों का सिलसिला कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया, और फिर इस मज़हब के मानने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद न रहे, लिहाजा उनकी ये कुर्बानियाँ भी बहरहाल ख़त्म हो गईं। माहिरीन मजहबियात का एक तबका इस बात का दावेदार है कि केल्टी अक़वाम दीगर आरियाई शाखों की तरह आवागोन पर अकीदा रखती थी, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग अरवाह को गैर फ़ानी कहते थे। इनका ख्याल था कि मुर्दे अपनी ज़िंदगी के इस सिलसिले को दूसरी दुनिया में जारी रखेंगे और उनको उन्हीं अशिया की ज़रूरत लाक होगी जिसकी उनको इस दुनिया में ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि मुर्दों के साथ उनकी महबूब औरतें, मंजूर नज़र खुद्दाम और मरगूब अशिया को भी दफन कर दिया जाता था। जिन इलाकों में ये अक़वाम आबाद थी, वहाँ की कब्रों से नहायत कीमती चीज़ें जो अक्सर सोने की होती हैं बरामद हुई हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें मसलन कुल्हाड़ी और चक्कर वगैरह भी निकले हैं, जो शायद इसीलिए मुर्दों के साथ दफन किए गए कि वो अगली दुनिया में उनके काम आए। अब आखिर के अंदर हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि केल्टी लोग मरने के बाद मुर्दे कहाँ चले जाते हैं, इसके मुतालिक क्या अकीदा रखते हैं। इस मसला पर केल्टी कौमें मुख्तलिफ अकीदा रखती थीं। कुछ लोग तो दूसरी इब्तदाई कौमों की तरह मुर्दों के मस्कन को मगरिब की जानिब बतलाते थे। दरियाए वाइन के किनारे बसने वाले लोगों का अकीदा था कि मुर्दे एक ख़ास जजीरा ब्रेटिया में रहते हैं। आयरलैंड के बाशिंदे इसको जुनूब मगरिब की तरफ बतलाते थे। फ्रांस के केल्टियों का अकीदा था कि मुर्दे पहले कैप रेस जाते हैं, ये एक जगह का नाम है, फिर वहाँ से ट्यूनक के जजीरे में मुंतकिल हो जाते हैं या वो खलीज अरवाह में चले जाते हैं। ख़ास और अहम लोगों के मुतालिक ये ख्याल था कि वो बगैर मौत के जाम पिए ब्लेस्ड के जजीरे में पहुंचा दिए जाते हैं। केल्टी इस बात पर अकीदा रखते थे कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और इसके खात्मा की सूरत में वो ये बतलाते हैं कि एक दिन आग और पानी दुनिया की तमाम चीज़ों को निगल लेंगे और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस अकीदे को ट्यूटानी मज़हब के मानने वाले लोगों ने केल्टी मज़हब के मानने वाले लोगों से ही लिया है। ट्यूटानी मज़हब क्या है, उसके अकायद और नज़रियात क्या थे और किन इलाकों के अंदर वो पाया जाता था और किस ज़माने में पाया जाता था, इसके मुतालिक बहुत जल्द हम अपने चैनल पर एक तफसीली वीडियो अपलोड करेंगे। आप उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अब के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा कि आपको हमारी ये मालूमाती और तारीखी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।